بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ قمر شروع کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 54 ہے، 54۔ یہ سورہ اور اگلی سورہ مشہور سورہ رحمان جوڑا صورتیں ہیں۔ جوڑا صورتوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 108 صورتوں کے 54 جوڑے بنتے ہیں۔ تو جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ جو دو صورتیں ایک ساتھ ایڈجسنٹ آتی ہیں ان کے مضامین میں ایسا ہی اشتراک ہوتا ہے، کامنالٹی، جیسے جوڑے میں ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں جیسے جوڑے میں ہوتی ہیں۔ وہ جو ایک سورہ میں چیز رہ جاتی ہے وہ دوسری سورہ اس کو پورا کرتی ہے، جو دوسری میں کچھ کمی ہوتی ہے وہ پہلی پورا کرتی ہے۔ تو یوں دو صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ ان میں اگر کچھ ایکسیپشنز ہیں تو وہ 6 ہیں، یعنی وہ کسی نہ کسی وجہ سے 6 صورتیں ہیں کہ جو بالکل یونیک ہیں، جن کا کوئی اور جوڑا نہیں ہے۔ تو سورہ قمر اور سورہ رحمان، وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے، پھر آگے چل کے سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حجرات ہے، اور ایک اختلاف ہے، ایک امکان یہ ہے کہ سورہ یاسین ہے۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور صورتیں جب بھی جوڑا جوڑا ہوتی ہیں تو ایک ہی زمانے کی ہوتی ہیں۔ اگر ایک سورہ مکی ہے اور اس کی جوڑا سورہ بھی مکی ہوگی، مدنی ہے تو جوڑا سورہ بھی مدنی ہوگی۔ ہاں، یعنی وہ اس کے کچھ چیزوں کو سپورٹ کمپنسیٹ کرتی ہے، کچھ اس کے مضامین کی کمی وہاں پوری ہوتی ہے، کچھ اس کی یہاں پوری ہوتی ہے، تو دونوں مل کر ایک بڑے مضمون کو اکمپلش کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، پھر موقع آئے گا تو میں کروں گا۔ یہاں آپ پر واضح ہو جائے گا جب میں ان دونوں صورتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو میں یہ بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیٹک مشن ہے اس کے کسی نہ کسی دور میں نازل ہوئی۔ صورتوں کو پڑھتے ہوئے بہت انسان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اگر وہ دور آئیڈینٹیفائی ہو جائے۔ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ صورتوں کے مضامین سے بھی، اور جس گروپ میں وہ ہیں اس گروپ میں اس کی پوزیشن سے بھی۔ چنانچہ جو ادوار آئے حضور کے دعوت میں، اس میں پہلا دور تھا انذار کا، وارننگ کا۔ دوسرا دور تھا انذار عام، سب کو وارن کرنا، پہلے بعض اسپیشل لوگوں کو، پھر سب کو وارن کرنا۔ اس کے بعد اتمام حجت، یعنی بات کو آخری حد تک ایسے واضح کر دینا کہ جس کے بعد انکار کا کوئی امکان نہ رہے، کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور پھر ہجرت اور برات، یعنی قطع تعلقی اور ہجرت کا فیصلہ، یہ چوتھا دور ہے۔ یہ چاروں مکی دور ہیں۔ ہجرت ہو گئی تو مدینہ منورہ میں 2 اور ادوار تھے۔ ایک دور میں مسلمانوں کی، اہل ایمان کی تطہیر اور تزکیہ ہوا، ان کو پاک کیا گیا، ان کے ایمان عمل کو سنوارا گیا، اور فائنلی عذاب نازل ہوا۔ یہ دونوں صورتیں انذار عام کے زمانے کی ہیں، جبکہ لوگوں کو بڑی جنرل، جو ایک پبلک تھی بڑی تعداد میں، ان سب کو ایڈریس کیا گیا اور ان کو وارن کیا گیا۔ ان میں 2 چیزیں جو ایک دوسرے کو جوڑا بناتی ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں، کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، وہ تو ہونا ہی تھا۔ ان دونوں میں
وہی بات کی گئی ہے جو اکثر مکی صورتوں میں کی جاتی ہے، یعنی انذار اور تبشیر. خبردار کیا گیا ان لوگوں کو کہ جو انکار کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے، اور خوشخبری سنائی ان کو جنہوں نے سچائی کو مان لیا اور ماننے کے بعد اس پر ڈٹرمنڈ رہے، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں. یہ تو کامن ہے دونوں میں. لیکن اس میں جو وارن کیا گیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ قمر میں وارن کیا گیا ہے ان واقعات کا حوالہ دے کر جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئے تھے. وارننگ کس چیز کی؟ وارننگ اس چیز کی کہ ایک تو تم لوگوں کو، یہ جو قرآن کے امیجیٹ ایڈریسز تھے، یعنی قریش کے لیڈرز، انکار کرنے والے، تم لوگوں کو اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور دوسرا آخرت کا عذاب، کہ جو اس عذاب، یہ عذاب جس کی تمہید ہوگا، اس کے بعد اس کو آنا ہے. تو قرآن اسی کے لیے وارن کرتا ہے ان لوگوں کو بھی کہ جو امیجیٹلی پیغام سن رہے تھے، اور ساری دنیا کو بھی. مگر یہ انذار، وارننگ ہوئی ہے سورہ قمر میں پچھلی قوموں کے واقعات کے ذریعے سے. ہم دیکھیں گے کہ ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں. اور اگلی سورہ، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے اپنی بے پناہ نشانیوں، قدرتوں، کرشموں، رحمتوں کا حوالہ دے کر. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو دونوں میں ایک کامن بھی ہے اور فرق بھی ہے، کہ وہاں ایک انداز میں اور دوسری سورہ میں دوسرے انداز میں. جو چیز کامن ہے ان دونوں میں، جو زیادہ نمایاں ہے، وہ ان کا سٹائل ہے. ان دونوں میں وہ آیات ہیں جن کو کہتے ہیں ترجیحی آیات، جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. سورہ رحمان کی تو مشہور ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر سورہ قمر میں بھی 4 مرتبہ کم سے کم یہ آیت آئی ہے کہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو موضوع آسان بنا دیا یاد دہانی کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ جو ترجیحی آیات ہوتی ہیں، جو ریپیٹ ہونے والی آیات ہوتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ اصل میں اس لیے آتی ہیں کہ یہ کہا جائے کہ تم بات نہیں سمجھ رہے، آر یو ناٹ انٹرسٹڈ، تم یہ دیکھ نہیں سکتے. بار بار ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. جو بار بار ہوتے ہیں نا ریپیٹ کر کے، تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے کو، مخاطب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کم آن ویک اپ. یہ ہے ان میں کچھ ایک دوسرے کا جوڑا ہونے کے پہلو. آئیں اب سورہ قمر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور الساعۃ یعنی وہ گھڑی قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. گھڑی قریب آ گئی یعنی آخرت کی گھڑی، اس کا زمانہ اور قریب آ گیا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ کیا ہوا؟ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں یہ اگر سورہ ہے 8 یعنی 890 کی، 8 سال کے بعد آئی ہے، تو کوئی مہینہ تھا چاند کا 14ویں کا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، پھر جڑ گیا. اٹ واز سو کلیئر کہ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو توجہ دلائی، لیکن اس کو آپ نے اپنی نبوت کے حق میں معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا. نہ آپ نے کیا، نہ یہاں بیان ہوا. جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آخرت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند
شق ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ نے آخرت برپا کرنے سے پہلے کہ جو بہت بڑا واقعہ ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین ہل جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، وغیرہ وغیرہ. وہ ظاہر ہے اس کا منظر کھینچا ہے قرآن نے. تو کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل، یار پہاڑ اتنے فرملی پلیسڈ ہیں، یار زمین ٹھیک چل رہی ہے، زندگی معمول کی گزر رہی ہے، عجیب چکر ہے، ایسے ہی ہو جائے گا سب کچھ، ہاؤ از اٹ پاسبل. سو وہ ریکارڈ لگاتے تھے، بہت مذاق اڑاتے تھے. اور قرآن میں ان کا مذاق اڑانا بہت بیان ہوا ہے کہ بھائی وہ تمہارا وہ جو جہاز تھا عذاب کا، ایانا مرسا کدھر پھنس گیا ہے، لنگر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ وی آر ویٹنگ فار اٹ، مگر کچھ ہو نہیں رہا. ہم تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ادھر یہ کہ معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو قرآن مجید نے ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ نمبر 41 حامیم سجدہ، اس کے آخر میں ایک بات بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، گرد و پیش میں بھی اور خود ان کے اندر، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا، لہم ان پر، انہ الحق، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو ہم ان کو خبردار کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے اور دکھا دیا یہ ایسے ہوگا، ابھی ہو نہیں رہا، صرف تمہیں ہلا رہے ہیں. جسٹ لک ایٹ اٹ. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ کفار نے بڑے تقاضے کیے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں. قرآن نے کہا ہم نے نہیں دکھانا، کر لو جو کرنا ہے. معجزہ یہ قرآن ہے، اس کو سمجھ کے پڑھو اور اس کو مانو. یہ تمہاری زبان میں ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس طرح کا کلام کوئی خود سے گڑھ کر نہیں لا سکتا. لیکن وہ جو تمہاری پرابلم تھی کہ یہ ہوگا کیسے، اے دیکھ لو، دیکھیں ایسے ہوگا. سو یہ لمحہ کر دیتے ہیں جیسے بعض اوقات ایسی، میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اتنے سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور بہت ریشنل ہوتے ہیں کہ یہ جنوین کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. سو ایسی فضول باتیں ہیں. بھائی بندے ہی ہیں جو غصے والے ہوتے ہیں. تو میرا کئی مرتبہ جی چاہ کہ میں کسی بندے سے کہوں جو جنوں کے ساتھ کوئی رکھتا ہے کہ یار ان کی منجی ذرا ہلاؤ تاکہ تھوڑا سا بدل گیا، فضول باتیں کر رہے ہیں. ان کو بتا دیا جائے کہ رات کے 11:15 بجے منجی ہلے گی، تو جب وہ ہلے گی تو خود پتہ لگ جائے گا. سو اللہ میاں نے بس یہی کی ہے، قیامت نہیں لایا. ارے بھائی قیامت نہیں آئی، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی جو ایک ہولناکی ہونے والی ہے اس کا ایک ہلکا سا منظر ہے جس کو کہ پیش کر دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ایک ادھر سے آیا پہاڑ سے، ایک ادھر سے آیا اور واپس چلا گیا، اور دیکھتے رہ گئے. ظاہر ہے انہوں نے تو پھر شور مچایا، ڈینائی کرنے کی کوشش کی وغیرہ. ڈینائی کیا کرنے کی کوشش، ابھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. تو یہ قرآن کی پہلی آیت ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اقتربت الساعہ، آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی انہیں جس آخرت سے خبردار کیا جا رہا تھا وہ آخرت اور قریب آ گئی. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہے اس کو شمار کرنے کے لیے اس کا ایک دن بعض اوقات 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، کہیں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو میرے آپ کے لیے 2-3 سال بھی بڑے ہوتے ہیں، 10 سال بہت لمبے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اللہ کے ہاں آخرت بہت قریب ہے. ایک جگہ فرمایا کہ یہ لوگ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آخرت ہے یہ اب بہت قریب آ گئی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے ایک اور ایونٹ ہونا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہونا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اب اور قریب آ گئی. وَإِن يَرَوْا آیَةً، جی اللہ میاں کے لیے 1400 سال کچھ نہیں ایسے. سو ہاں،
اینڈ یو نیور نو یہ کب آنے والی ہے نا. قرآن میں بھی لکھا ہے نا کہ یہ ایک دن 1000 سال. جی جی بقول کچھ لوگوں کے کرونا وائرس اس کی ایک نشانی ہے. سو بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے نا. سو فرمایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور آخرت قریب آ گئی, آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی. وہیں یرو آیتن یعرضو, اور یہ نہیں دیکھتے کوئی نشانی, یعرضو مگر یہ اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں. وَيَقُولُ, اور یہ کہتے ہیں, سحر مستمر, کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے. یار جادوگر کرتے ہی رہتے ہیں, بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر تھے, بعد میں بھی آئے. تو یہ اس ٹائپ کا کوئی جادو تھا. ٹھیک ہے ہم نے دیکھا تھا, نو ڈاؤٹ چاند نظر آیا تھا, بٹ کوئی آپٹیکل ایلوژن ہو جاتا ہے, کچھ آنکھوں میں کچھ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی چیز تھی, اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کو نہ ماننے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی نشانی, کوئی آرگومنٹ اس کو متاثر نہیں کرتی, اس لیے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے کوئی نشانی مگر یہ کہ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ لفظ بہت استعمال کرتا ہے قرآن کے, آرازا, اعراض کرتے ہیں, یعنی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, کر لو یہ کرنا, بولنا ہے جو بولتے رہو, ہم آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. سو وہ اپنی لیک آف انٹرسٹ, دلچسپی کا وہ اظہار کرتے اور وہی کہتے کہ ہم اس میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور یہ تو ویسے بھی جادو ہے چلا آ رہا ہے. پچھلی قوموں میں بھی اس طرح کے جادو تھے جن کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں, تو وہ ایسا ہی کوئی جادو ہے. وَكَذَّبُوا, اور انہوں نے جھٹلا دیا, یعنی انہوں نے ایسا ہی کیا, جھٹلا دیا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی. جھٹلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. انسان کی خواہشات کے جو انسان کو اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی حدود سے باہر نکلنے کا تقاضا کرتی ہے, اگر وہ انسان کے اوپر غالب آ جائے اور انسان اس کا غلام بن جائے, تو پھر وہ کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ تمہیں کل کو اللہ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. بندہ خواہشات کا اتنا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام پاسبلٹیز کا انکار کر دیتا ہے کہ جو اس کو اس کی خواہشات کے بے لگام پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی. تو یہ ایک بڑی عجیب بدنصیبی کی بات ہے کہ خدا کا اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اگر اے گل من لئی تھی گئے, پھر یہ عیاشی نہیں ہوگی, پھر مولوی بن جاؤ گے اور ایسے ہی بورنگ قسم کی زندگی گزارو گے. سو بیٹر ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وہ یہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے پھر تکبر بھی آ جاتا ہے, آدمی ایروگنٹ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے, اور بتانے والوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آئی مین سو انفارچونیٹ کہ بندہ, میں اس لیے کہتا ہوں یعنی کہ ہم کو بتانے میں ذرا حولات رکھنا چاہیے کہ آپ اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ بات مانی ناممکن ہو جائے. بتائیے کہ دنیا میں واقعی ہر کام کرنا ناممکن ہے, تو آدمی کو ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ. مگر دوسروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, اگر اس کو مان لیا تو اس کے بعد گیا ہے, بہت مشکل ہے, ویری ٹف, سو آئی کانٹ ڈو اٹ. اچھا یار تم نہیں کر سکتے, مان تو لو. جب آپ مان لیتے ہیں نا دل میں, تو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے, ہمت دیتا ہے. آج نہیں تو کل آپ کو ہوش آتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی خاطر ماننے سے بھی انکار کر دیا تو اس کا مطلب یو آر گون, پھر کچھ بھی نہیں رہا. وہ پاسبلٹی کہ جو آپ کے اندر اگر ہوتی تو آپ فائٹ بیک کرتے, وہ پاسبلٹی لوگ ختم کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ
انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا واتبعوا اہواءہم، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکل امر مستقر، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو فوراً پکڑ لیا، ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں پالیسی یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فوراً ہم نہیں کرتے. اور یہی چیز لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار گپ ہے. بھائی اگر کوئی بات ہوتی تو انہوں نے ہم کو قرآن سنایا تھا، ہم نے ان کا مذاق اڑایا، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی ہم نے بے عزتی کی، کوئی دھماکہ کو پٹاخہ بھی نہیں بجا، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے امکانات دیتے ہیں. تو وہ اس سے بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھائیں، اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے طے کیا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، لیکن اس سے وہ غلط مطلب لیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس آ گئیں من الانباء. انباء یہ نبا کی جمع ہے، خبریں، بڑی خبر، یعنی یہاں اس سے مراد ہے داستانیں. اور ان کے سامنے آ گئیں داستانیں، سرگزشتیں، ما فیہ مزدجر، جن میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں، اور جس میں بہت اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں بتائی ہیں جن کو سن کر انسان ڈر جائے، اس کو ہوش آ جائے، وہ سبق حاصل کرے. جو بہت فرمایا کہ حکمت بالغتن، جو ایسی حکمت کی باتیں ہیں، بالغتن، جو دل میں اتر جائیں. یعنی ایک حکمت وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کہے کہ بہت حکیم آدمی ہے، کہہ کہ رہا سمجھ نہیں آتا، کوئی پتہ نہیں. اور ایک حکمت وہ ہے کہ جو دل میں جا کے لگتی ہے، یعنی متاثر کرتی ہے. آدمی امپریسڈ ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ بات بڑی ڈیپ بات ہے، اینڈ آئی گاٹ اٹ، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے، اور ان کے پاس آ گئیں وہ سرگزشتیں جس میں بڑی تنبیہات ہیں، بڑی عبرت ہے، یعنی وہ حکمت کی باتیں جو دل میں اترنے والی، دل نشین. فما تغنی النذر، مگر ان کے کچھ کام نہیں آئیں یہ تنبیہات، یہ ساری تنبیہات ان کے کچھ کام نہیں آئیں ان انکار کرنے والوں کے. فتولی عنہم، چنانچہ آپ ان سے رخ پھیر لیں. یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں سن رہے تو جسٹ ڈونٹ بادر، یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، قرآن کہتا ہے آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. اگر یہ بات نہیں سن رہے تو آپ اپنا رخ پھیر لیں. فرمایا کہ فتولی عنہم یوم یدعو الداعی، اور اس دن کا انتظار کریں جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف کہ جو بڑی ناگوار، نکر بڑی ناگوار ہوگی، ان پلیزنٹ ہوگی. تو اس دن تک کا انتظار کریں. ابھی تو اللہ کے پلان کے مطابق ان کو مہلت ملنی ہے، لیکن جس دن وقت پورا ہو جائے گا تو پھر وہ دن آ جائے گا کہ پکارنے والا ان کو بلائے گا، اور وہ جس چیز کے لیے بلائے گا وہ بڑی ناگوار، بڑی ان پلیزنٹ ہوگی. خشان ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یعنی اس دن حال یہ ہوگا کہ وہ آئیں گے اور نگاہیں خوف سے بھی اور امبیرسمنٹ سے جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، اور وہ نکلیں گے قبروں سے، کانہم جراد منتشر، ایسے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے، ٹڈیاں. یعنی ان کو جب بلایا جائے گا تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. ان کو جب کہا جائے گا تو
تیزی سے بھاگیں گے، اور ایسے ہوں گے تعداد میں اور ایسے ہوں گے اپنی حیثیت میں جیسے کہ بکھرے ہوئے ٹڈیاں ہوتی ہیں. قبر is metaphorical or literal? لٹرل اجداد سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے. کانہم جراد منتشر محتعین الی الداعی، وہ دعوت دینے والے کی طرف دوڑتے جائیں گے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہوگا فرشتہ کہ جو واٹ ایور وسل بجائے گا، کچھ کرے گا، اور سب اس کی طرف دوڑیں گے. محتعین الی الداعی یقول الکافرون، اور یہ کافر انکار کرنے والے کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا مشکل دن ہے، یہ دن تو بڑا ٹف ہے، یہ آسان نہیں ہے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی. یہ بات بتائی جا رہی ہے قیامت کے بارے میں ان لوگوں کو کہ جو اس کے انکار کرنے والے تھے. اب اس کے بعد 4 رسولوں کی داستانیں بیان ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت سے پہلے وہ قوم کہ جس کے پاس اللہ کا رسول آ گیا، اس قوم پر تو اسی دنیا میں ایک چھوٹی قیامت آ جائے گی. یہ ایک ریالٹی ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے. اس لیے تم اس بارے میں اپنے آپ کو واضح کر لو کہ وہ وقت دور نہیں ہے. چنانچہ یہاں اب نوح علیہ السلام کی داستان سے بات کو شروع کیا. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے. یعنی جیسے یہ جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس بندے کے بارے میں ان کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھا سب کا کہ یہ کردار میں بہت اعلیٰ انسان ہے، یہ تمام پیغمبروں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے جو مورل ان کی ایک اپ رائٹنس تھی وہ ابو بورڈ ہوتی تھی، کوئی اس میں شبہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب وہ پیغام وہ پیش کرتے جو اللہ کا پیغام تھا، جس پیغام میں ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ زندگی عارضی زندگی ایک امتحان ہے، اس میں اگر تم کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور جس کے پاس کم ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم کو اپنی مورل پرفارمنس کی بنیاد پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا. تو وہ اس بات کو سننے کے بعد انکار کر دیتے اور بیان کرنے والے کو جھوٹا کرا دیتے، کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے، یہ مکے والوں سے پہلے نوح کی قوم نے بھی. فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہمارے بندے کو. ظاہر ہے کہ جب کسی اتنے اعلیٰ کردار کے انسان کے ساتھ یہ زیادتی ہو تو اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، حوصلہ افزائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہمارا بندہ، مائی سرونٹ. سو یہ بڑی خاص ایک محبت، ایک التفات کا ایک انداز ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا مجنون وازدجر، کہ یہ دیوانے ہیں، اور بہت بری طرح سے ان کو ڈانٹا گیا. خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے پیغمبروں کو آزماتا ہے، تو وہ بہت مشکل مراحل سے گزرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو اعلیٰ کردار کا ہو کہ اس کو جھوٹا قرار دیا جائے، اور پھر ڈانٹتے تھے، ذلیل کرتے تھے. وازدجر فدعا ربہ، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، فریاد کی. انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہو گیا. فانتصر، مغلوب حضرت نوح نے، میں مغلوب ہو گیا. فانتصر،
تو تو ان سے بدلہ لے. مطلب یہ ہے کہ انف از انف، بہت ہو گئی ہے. 950 سال حد ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اب میری برداشت اب نہیں ہے، بہت ہو گئی. برداشت سے مراد صرف اپنی جسمانی برداشت نہیں، بلکہ اصل میں اللہ کے پیغام کو لوگوں کو ٹھکراتے ہوئے دیکھ کر جو ایک پیغمبر کے اندر ظاہر پریشانی، بے چینی پیدا ہوتی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، کہ خدا کا پیغام ٹروتھ آخری حد تک واضح طریقے سے سامنے آ گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں اور ماننے والوں کو اذیت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فانتصر، کہ آپ بدلہ لیجئے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے بماء منہمر، اور ایسے پانی سے جو موسلا دھار تھا. یعنی موسلا دھار بارش ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. معلوم ہوتا تھا کہ واٹر از فلڈنگ ان، دروازے کھل گئے، گیٹس کسی ڈیم کے، اور پانی چلا آ رہا ہے. ففجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پھاڑا، عیونا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی. فالتقى الماء، پھر پانی چلا گیا، پہنچ گیا، علی امر قد قدر، اس نشان پر کہ جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیلاب کا عذاب تھا، اس عذاب کی ایک لیول تھا جو خدا کے ہاں مقرر تھا. یہاں تک پانی آئے گا، تو پانی وہاں تک پہنچ گیا. تو اس بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں میٹیکولسلی طے ہوتی ہیں. پانی آئے گا، آتا چلا جائے گا، آتا چلا جائے گا، کہاں تک؟ وہاں تک. تو فرمایا کہ فالتقى الماء على قدر قد قدر، اور پانی اس نشان پر جا کر مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو لمٹ اس کے لیے طے کی گئی تھی. حضرت نوح کے قوم کے اسی ریفرنس میں. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو اٹھا لیا، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور ظاہر ہے ان کے جو چند گھر والے جو ایمان لائے ان پر، ان کو اٹھا لیا. عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، بھائی اٹھایا تو کشتی پہ تھا، لیکن کشتی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان کو اٹھا لیا تختوں اور کیلوں والی پر. مطلب اتنا بڑا سیلاب، ایسا موسلا دھار پانی، کیا مجال ہے یار کسی کشتی کی، کشتی اڑا کے لے جائے وہ. تو وہ بالکل چند کیلیں تھیں اور تختے تھے، اور ہمارا حکم تھا، تو یہ کیلیں اور تختے کافی ہو گئے ان کو بچانے کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کو اپنی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. اس ایفرٹ میں اگر اللہ کی طرف سے کامیابی اور دم خم ہوگا تو وہ کافی ہوگی. یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ، سرکمسٹانسز کچھ بھی ہوں. سو نہایت مشکل حالات میں تیز پانی جو عام حالات میں بڑے سے بڑے جہاز کو اٹھا کے لے جائے، ٹائٹینک کو اٹھا کے پھینک دے باہر، وہ ایک چھوٹی سی کشتی جس میں چند کیلیں تھیں اور تختے تھے، اس میں ہم نے ان کو اٹھا لیا. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہمارے سامنے، نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی. یعنی بات یہ ہے کہ ہماری حفاظت میں بہہ رہی تھی، ہماری نگاہوں کے سامنے. یعنی ہم نے اپنے سامنے یہ ساری ارینجمنٹ کی تھی کہ یہ کشتی ہے، اور اس کشتی پر جو سوار ہیں یہ نہیں ڈوبیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے. فرمایا کہ جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے اس کے لیے کیا، اس کی خاطر کیا بدلہ، جس کی ناقدری کی گئی. یعنی یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم
بدلہ لیں، جزان کس کا؟ لمن کان کفر، کہ جس کی ناقدری کی گئی، جس کا کفر کیا گیا، یعنی ناقدری کی گئی، ناشکری کی گئی، انکار کیا گیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بندے جنہوں نے ان کے سامنے اپنا کردار پیش کیا اور اس کے بعد ہمارا پیغام پیش کیا، ان کی ہمدردی کے ساتھ، جس طرح سے سورہ نوح میں بیان کیا گیا ہے، رات دن ایک کر دیے، اکیلے میں بھی لوگوں کو بتایا، مجموع میں بھی لوگوں کو بتایا، بڑی ہمدردی سے ان کے سامنے اللہ کا پیغام چپ کے بھی بیان کیا، اونچی آواز میں بھی بیان کیا، جو جو پاسبل مینز تھے، مگر انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے اس کو ٹھکرایا، تو ہم نے پھر بدلہ لے لیا ان کا کہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، آیتن ایک نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہ، یعنی دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو موضوع بنا دیا، نہایت آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ یسرنا جو ہے یہ صرف آسان نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی پریزنٹیشن کی، تو جس مقصد کے لیے آپ نے پریزنٹیشن کی، اس مقصد کے لیے وہ پریزنٹیشن بالکل اپروپریٹ موزوں ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس بیان کو۔ چنانچہ اللہ نے انسانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے جب وارن کیا، یاد دہانی کرائی، تو قرآن کو بالکل موضوع بنا دیا، اس کا انداز بیان، اس میں خدا تعالیٰ کے بیان کی شان، اس میں مضامین بدل بدل کر آنا، وہی بات ہے جو کبھی مختصر اور کبھی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، جس کو جو اپیل کرے، جیسے سوٹ کرے وہ اس کو سمجھ لے، اور اللہ نے مختلف واقعات کو، اس کے پہلوؤں کو بیان کیا، اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کو جیسے جیسے وقت آئے اس کے مطابق آیات نازل کی، اور پھر بعد میں اسی قرآن کو ایسے ارینج کر لیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، اور سب گروپ ساتھ کے ساتھ گروپس اپنے اندر ایک سینٹرل تھیم رکھتے ہیں، ہر گروپ میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، ہر سورہ کے اندر ایک سینٹرل تھیم ہے، ساری آیات اس سے جڑتی ہیں۔ آپ جب زیادہ تفصیل سے ڈیپلی غور کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اجمال سے بیان کیا، پھر اس اجمال کی تفصیل کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیج ہے کہ جو بیج برگ و بار لاتا ہے، تنا اس کا ہوتا ہے، اس کے شاخیں ہیں، اس کا پھل ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انٹیگریٹڈ، انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ آدمی اگر واقعی سمجھنا چاہے اور وہ یاد دہانی حاصل کرنا چاہے تو نہایت اپروپریٹ کتاب، لیکن کوئی ہے دلچسپی لینے والا، کوئی ہے کہ جو اس پر دھیان کرے اور اس کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کرے۔ تو یہ بار بار جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر۔ ہم نے سورہ قمر کو آج شروع کیا، یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ نمبر 54، 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آخرت کی گھڑی، وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور یہ نہیں دیکھتے کوئی نشانی، یعرضوا، مگر یہ کہ وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، وَيَقُولُوا، اور وہ کہیں گے سحر مستمر، یہ تو بس جادو ہے، پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، مستمر یعنی
پہلے بھی لوگ یہ کرتے تھے، اب بھی ایسے ہی ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ بعض اوقات قرآن میں یعنی یوں بیان نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ یہ تھی، وہ ترتیب بتا دیتی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اس وجہ سے انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہم نے ان کو فوراً نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور آ گئی ان کے پاس، من الانباء، خبریں، سرگزشتیں، ما فیہ مزدجر، جس میں بہت عبرت تھی، بہت تنبیہات تھیں۔ حکمت بالغۃ، ایسی حکمت کی باتیں جو دل میں اتر جانے والی۔ فما تغنی النذر، مگر ان کے خبردار کرنے کی باتیں، تنبیہات کچھ کام نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا ان کو۔ جو بات بھی بتائی گئی انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ فتولی عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی آپ مزید ان کو بتانے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ قرآن کا عمومی ایک مشورہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک اسٹریٹجی کے طور پر بتایا گیا ہے، ایک ایڈوائس ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ جو سننے کے لیے تیار ہے۔ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان پر سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جب موڈ ہوگا آ جائیں گے۔ اللہ نے ایک نیچرل ڈیمانڈ ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ اس مزاج کے ساتھ آئیں گے کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ سنیں گے ہی نہیں۔ تو اگر سنیں گے نہیں تو فائدہ کیا؟ تو فرمایا کہ فما فتولی عنہم، آپ اپنے رخ کو موڑ دیجئے ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور آپ انتظار کریں اس دن کا کہ جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کے لیے کہ جو بڑی ناگوار ہوگی، بڑی انپلیزنٹ ہوگی۔ خشعن ابصارہم، اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوں گے، کانہم جراد منتشر، ایسے کہ جیسے بکھری ہوئے پتنگیں ہیں، ٹڈیاں ہیں۔ محتعین الی الداعی، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے۔ یقول الکافرون، اور یہ کافر کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے بندے کو۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ تو دیوانے ہیں، اور وازدجر، ان کو بہت زیادہ جھڑکا گیا، بہت زیادہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے دعا کی، پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، کہ میں تو مغلوب ہو گیا تو تو بدلہ لے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک حق کی غیرت ہوتی ہے نا، غیرت حق میں انہوں نے یہ دعا کی۔ یہ بائی دا وے تمام پیغمبروں نے ایسے ہی دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ بات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ سارے پیغمبر تو ہو گئے نعوذ باللہ بے بس، ہمارے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کنسسٹنٹ بات کرتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اس لیے کہ یہ قرآن بتا ہی اس لیے رہا ہے کہ جو اوروں کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن ظاہر جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی فرقے کے، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ پھر اصل میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اصل میں ایک اندر ہی بیٹھی ہوئی ڈیپ سیٹڈ ایک فالس سینس آف سپیریورٹی ہوتی ہے۔ جو میرا ڈاکٹر ہے نا وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، اور جو میرا ٹیچر ہے وہ سب سے اچھا ٹیچر ہے جی، ضد بھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ بعض
بدماش لے چلے گئے تھے بعض صحابہ کو اور بہانے سے، اور انہوں نے قتل کر دیا، تو باقاعدہ نماز میں قنوت نازلہ یعنی بددعائی کلمات کئی دنوں تک پڑھے جاتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہمارے مولوی حضرات نے فجر کی نمازوں میں کافی عرصے تک وہ پڑھتے رہے، تو وہ ظاہر ہے وہیں سے دیکھا گیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کیا مطلب ہے، سب یہ پیغمبروں کی ایک ہی پالیسی، عظیم انسان تھے سارے کے سارے، اور حق کے معاملے میں سارے ایک ہی طرح کی غیرت رکھتے تھے، حمیت رکھتے تھے، ایک خاص حد تک انہوں نے صبر کیا، نظر انداز کیا، اور اس کے بعد جب موقع آیا تو جو موقع کے مطابق ضرورت تھی اس کو کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عذاب تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی، جو سورہ توبہ میں جس کو بیان کیا کہ تم نکلو اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری داستانیں سنائی جا رہی ہیں اور آخر میں جب اس داستان کی امپلیمنٹیشن کا موقع آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ شیر آیا اور پھر کوئی نہیں آیا۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اصل میں عذاب آنا چاہیے تھا یا تو سیلاب سے، یا عذاب آنا چاہیے تھا زلزلے سے، پتھروں کی بارش سے۔ پھر قرآن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب آئے گا ان کے ساتھیوں کی تلواروں سے، بیان کیا ہے۔ بھائی سورہ توبہ کی آیت میں یہ بتایا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ سورہ انفال ایک سورہ پہلے غزوہ بدر کے واقعات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر ہاتھ میں لیے اور شانت الوجوہ فرما کے ان کے اوپر پھینکا تو وہ طوفان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے پیغمبر آپ نے کنکر نہیں پھینکے جب آپ نے پھینکے، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہو کہ یہ اس قوم پر تمہارے ذریعے سے عذاب آیا تو کون سے الفاظ ہو سکتے تھے؟ یہی ہونے چاہیے تھے، یہ موجود ہے قرآن میں۔ لیکن اس دماغ کا کیا کیا جائے کہ جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ عذاب تو ہوتا ہے جو زلزلہ ہوتا ہے، عذاب تو ہوتا ہے وہ سیلاب ہوتا ہے، تو بیچارے ہمارے غریب کسانوں پہ سیلاب آتا ہے، کہتے ہیں یہ عذاب ہے۔ وہ جو ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا تھا، مطلب جو مولوی لوگ تو کہتے ہیں عذاب ہے، وجہ یہ کہ ان کی سوئی وہاں پھنسی بھی ہے، ان کے ہاں یہ ساری جو ہوتی ہیں نا کلیمٹیز، یہ عذاب ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ عذاب کوئی نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ قرآن پڑھا ہی نہیں آپ نے، اور واقعی مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، اس کی وہ کرتا ہے تلاوت کرتا ہے اور ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہے، ادروائز قرآن نے بڑی کلیئرلی یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ففتحنا، ہم نے کھول دیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے۔ تو ظاہر اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ موسلا دھار بارش آنی چاہیے تھی نا، وہ تو کوئی نہیں آئی۔ او بھائی وہ ان کا عذاب تھا، لوط علیہ السلام کا عذاب تو موسلا دھار بارش نہیں تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو فرعون بارش سے تو نہیں گیا تھا نا، تو ہر ایک کے اپنی اپنی الگ تفصیلات ہیں، بٹ دا بیسک میسج از دا سیم کہ تم نے ہمارے رسول کا انکار کیا، ایک ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ختمہ ہو جائے گا، تم بچو گے نہیں۔ یہ ساری بات سورہ توبہ بیان کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو پھاڑا، عیوناً، اور وہ چشمے چشمے ہو گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر پانی اس نشان پر جا پہنچا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ایسا ہی ہے ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی، بھائی اتنی بارش ہوئی کہ وہ جو واٹر لیول تھا نیچے سے وہ بھی اوپر آ گیا، پانی ہی پانی تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس کو اٹھا لیا، یعنی نوح علیہ السلام کو، تختوں اور کیلوں والی پر۔ یعنی کہنا تو یہ تھا کہ ہم نے اٹھا لیا اس کو کشتی پر، یہ نہیں کہا۔ کشتی تمہیں پتہ ہی ہوتی ہے یار، کچھ تختے ہوتے ہیں اور کچھ کیلیں ہوتی ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے، ہم نے اس کو اس پہ اٹھایا۔
یعنی اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے بندے پر مہربانی کو بیان کرنے کے لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے لیے، ریسورسز وغیرہ اگر کم بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تجری بیاعیننا، وہ بہتی تھی یعنی وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے، بالکل نظر آ رہی تھی ہمیں کہ یہ جا رہی ہے. اب تو خیر وہ آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک جہاز جا رہا ہوتا ہے، آپ کی ایک فوج جا رہی ہوتی ہے، پیچھے ایک کمرے میں باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جا رہا ہے، اب اس کو یہ ڈائریکشن دینی ہے، اب تو ہوتا ہے آپ کی فوج میں. تو اللہ میاں کی یہ فوج ہی ہے نا. تو اللہ میرے سامنے، ہماری سامنے یہ کشتی وہ چل رہی تھی، یعنی ہماری حفاظت میں. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ جزاء لمن کان کفر، یہ اصل میں بدلہ لینے کے لیے، اس کے لیے، اس کی خاطر کہ جس کی ناقدری کی گئی. وَتَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان اور موزوں کر دیا، اپروپریٹ بنا دیا اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. سوال کے لیے مائک استعمال کرنا پڑے گا. جی کسی نے پوچھنا ہے یا میں یہاں سے پڑھوں؟ یہ اصل میں ایک طرح کی دھمکی ہے کہ پوچھ لیں آپ. یہ سورۃ ابراہیم ہے، اس کی آیت 48، جس کا مطلب ہے عربی میں کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے. تو مطلب یہ بیسیکلی قیامت سے ریلیشن میں یہ بات ہو رہی ہے. قیامت کے وقت مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ سب کچھ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وہی پہاڑ بھی ختم ہو کے اڑنے لگیں گے. تو کیا دوبارہ پھر یہ کریٹ ہوں گے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، بیسیکلی آخرت کے بارے میں 4 سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب قرآن نے ایڈریس کیے ہیں. وائی، کیوں، ہاؤ، کیسے، وین، کب، ویئر، کہاں. یہ ویئر کا جواب ہے، یعنی یہ قیامت کہاں ہوگی؟ ادھر ہی ہوگی. یہ جو زمین ہے، یہ زمین بالکل لیول ہو جائے گی، پہاڑ وغیرہ سب they will be raised to ground، سب ایک لیول ہو جائے گی. یہاں حساب کتاب ہوگا، اور جنت جہنم یہ ساری کائنات جس کو ابھی تم ڈھونڈ رہے ہو، ابھی تک تمہیں ملی نہیں ہے پوری، جتنا ڈھونڈتے اور زیادہ ملتی، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو حساب کتاب، یوم حساب کے بعد ان کو بسانے کے لیے اسپیس ہے، وہ پہلے ہی ان کو دکھا دی کہ دیکھو یہ وہ پلاٹس ہیں جس میں اب آگے جا کے مکان بنیں گے، ڈی ایچ اے کے اور بیریا ٹاؤن کے. یہ رہے ابھی صرف پلاٹس ہیں. تو یہ بتا دیا گیا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے زمانے کا ایک بڑا انٹلیکچوئل تھا برٹن رسل، اور بڑا دہریہ تھا یہ تھیس. تو وہ مذاق اڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تمہارا جو خدا ہے، تم کہتے ہو کہ بڑا حکیم ہے. کیا حکیم ہے یار؟ ایک ایسی پدی سی ننھی سی ایک پارٹیکل کی جتنی دنیا ہے، زمین جس میں زندگی ہے، باقی سب بیکار کھنڈر ہے، ایبسولوٹلی یوزلیس بیرن لینڈ. کی فائدہ؟ سعودی عربیہ کی جو لینڈ ہے وہ پتہ چلا اس کے نیچے تیل ہے. سو اینی وے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا فضول بات ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو پریمپٹ کیا، اس کے اس اعتراض کو، کہ بھائی صاحب یہ میں نے یہ امتحان لیا ہے نا، تم سے پہلے کروڑ انسان آ چکے ہیں، کروڑا بھی ایسی میں تکلف کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی اور بہتر فگر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فگر میرے دماغ میں نہیں آتی. ہاں جب وہ لوگ ٹریلینس کہتے ہیں تو میں کہتا اچھا رہا، اوکے سی یو لیٹر انشاءاللہ. وہی سمجھ نہیں آتی. سو کروڑ وہ انسان آ چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنے آنے ہیں. اللہ میاں کے لیے تو قیامت نزدیک ہے، لیکن ہمارے لیے تو پتہ نہیں کتنی اور نسلیں آنی ہیں. تو ان سب کو بسانا کدھر ہے؟
آپ کے یہاں پاپولیشن پلاننگ نہیں ہوتی تو پرابلم ہوتی ہے نا، کدھر بسائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پوری کائنات اسی کے لیے، تو یہ بدل دی جائے گی. تو ادھر ہی جنت اور جہنم ہوگی، پہلے حساب کتاب ہوگا اور پھر لوگوں کو پلیس کیا جائے گا. تو یہ بتایا سورہ ابراہیم. جی یہ جو قبروں سے نکل کے آئیں گے اس کا جو ذکر آیا، اس سے ایک میرا خیال میں جو کامن بلیف آج کل ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ جی جو قبروں میں جب جائیں گے تو وہ جو قبر نیچے بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر سلیب لگایا جاتا ہے، سلیب کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بند کھولے جاتے ہیں کہ جی اٹھایا جائے گا اور اٹھنے میں آسانی ہو جائے، بٹھایا جائے گا، کلمہ پوچھا جائے گا. تو یہ سب جو چیزیں، جو بلیفس ہیں، ان کی اوریجنز کہاں ہیں؟ یہ کیا صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو یہ کہاں سے یہ بلیفس جو ہیں یہ لوگوں کو کے پاس آئی ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ہماری تو دو ہی سورسز ہو سکتی ہیں، ویل بیسیکلی تین. یا وہ قرآن ہوگا، یا قرآن ہی کی طرح اوتھینٹک سنت عمل میں کوئی چیز ہوگی جو پوری امت میں پھیلا دی گئی، یا اگر وہ نہیں ہے تو انہی کی وضاحت میں کوئی اوتھینٹک ریلائبل احادیث ہوں گی. تو یہاں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ سلیبز اس زمانے میں تو نہیں تھیں کہ وہ سلیب بن کے ان کے اوپر ڈالتے تھے. یہ لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، اور ان نظریات کو جب وہ بیان کرتے ہیں اور جب وہ اس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. کہ ان کے خیال میں کہ اب وہ اٹھیں گے کیسے، کس طرح سے نہیں. سلیب میں اس طرح سے اگر آپ نے سوراخ نہیں کیا تو آ دیکھو گٹھے بھی گاڈ سے کیا. اب باہر نکلے نا، این ہو کہ پھانسی جان، پتہ ہے کہ بندے نے بلایا تو وہ بندہ پھنس گیا اندر. تو یہ کچھ نہیں، اٹس جسٹ نتھنگ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان کی کچھ امیجنیشنز ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، لیکن وہ ان کا تصور ہے. ہم تو نہیں سوٹیڈ بوٹیڈ کرتے، ہم تو کافی ہم تو اس کو نیک بنا کے دفن کرتے ہیں، پاک صاف کر کے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. کہاں سے آتے ہیں اللہ جانے. دیکھیں نا، اب اس کی کیا تحقیق کی جائے کہ جو ہمارے ہاں نمازوں میں ایک چیز چل پڑی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. مغرب دی 3 رکعت نماز تے پیچھے سے امام دے تے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کدھر سے شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن شروع ہو گئی ہے تو چل سو چل. اب یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. پتہ نہیں یار، ساری نماز تسی عربی چ پڑھتے ہو تے نیت پنجابی چ ہوندی ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کوئی بندہ کانفیڈنس کے ساتھ بیان کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب آپ قبرستان میں جا کے دفنا رہے ہوتے ہیں، دیر آر مینی پیپل ہو آر سپریملی کانفیڈنٹ، اینج نہیں اینج کرو، ایس طرح نہیں اینج کرو، کچھ نہیں اپنی طرف سے. سو بیس لیس چیزیں ہوتی ہیں. اس کا کوئی آپ دیکھیں نا بندہ، ابھی کوئی سوال بھی آیا ہوا ہے کہ یہاں بیان ہوا کہ ریفرنگ ٹو آیت 7 what shall be the form of graves for people who do not bury their dead. اب کیا کریں، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ ویسے ڈوب کے مر جاتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا. لوگ ایسی دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو تم ہے نا اپنی جو آپ باڈی پارٹس ڈونیٹ کرتے ہو، تو اگر فرض کرو کہ تم نے اپنی آنکھ کسی اور کو دے دی تو گناہ تمہاری آنکھ نے کی تو کسی اور دی آنکھ کھنچ پائے گی، کیا بنے گا. فار گاڈ سیک یار، مطلب تم کیا کر رہے ہو یار. خدا تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ یعنی وہ کیا فرق نہیں کر سکے گا، مگر لوگ کرتے ہیں. تو یہ بچگانہ سی باتیں ہیں جس کا کوئی تعلق جو اصل حقیقت سے نہیں. اسلام والا واقعہ بھی تو وہ پورا ہوا تھا نا، جس میں وہ پرندوں کو لے جا کر تو انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ وہ کیسے زندہ ہوں گے، جیسے یہ بھی کوشچن پوچھ رہے ہیں نا، مردے مطلب دفنائے نہیں گئے، جلا دیے گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو آپ بکھیر دیں مختلف پہاڑوں پر، اور پھر اس کے بعد وہ اکٹھے ہو گئے. تو وہ تو when he wants to do something. جی وہ اصل میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ اگین وہ ایک بات وہی ہے جو میں بھی کر رہا تھا کہ واقعات کی تفصیلات الگ الگ ہوتی ہیں، حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. وہ اگر آپ پڑھیں نا سورہ بقرہ کا وہ مقام کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. یہ جو سوال ہے یہ سوال ایک بندہ بدتمیزی سے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا، اور ایک نہایت دلچسپی سے بات کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر اطمینان پیدا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کا سوال حضرت ابراہیم نے کیا. تو قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر حق کی جستجو ہے اور وہ اللہ سے ایسے بات کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو دکھاتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دکھایا، آپ کو کسی اور طرح دکھائے گا، بشرطے کہ آپ اپنے اندر حق بات کو جاننے کے لیے حقیقی دلچسپی پیدا کر لیں. سو وہ اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں یوں بیان ہوتی ہیں. سر دس یونیورس از a raw material for Jannah to be created. Do we have some idea of how hell will be created? وہ بھی اسی میں ہوگا. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاؤ کا یعنی بیان ہو رہا، ویئر کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ زمین ہوگی کہ جس میں حساب کتاب ہوگا، یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ اور آسمان اور زمین سے بدل دیے جائیں گے. یعنی اس میں کچھ وہ ہوں گے کہ جو جنت کے لیے اسپیس ہوگی اور کچھ جہنم کے لیے ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ غور نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی باتیں جب بیان کرتا ہے تو وہ میٹافوریکلی کرتا ہے، متشابہات میں. تو آپ کو یہ بتا رہا ہے وہ کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہے کہ کوئی اور مجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی ہو جائے گا. جناب لے اس کو کریے ایسے نہیں. ابھی جب نوح علیہ السلام کا آپ ٹرانسلیشن کر رہے تھے نا ان کے واقعے کی، تو اس میں آپ نے ایک بات کی کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. سو اٹ از سم ویئر ان دا قرآن، اور یہ کہیں بس آ رہا ہے کہیں سے، کیونکہ 9.5 century از ٹو مچ ٹائم ٹو لیو ان دس ورلڈ. دیکھیں ایج ہی مان لیں تو یار 30-40 سال کی عمر میں شروع کر دیا ہوگا کام، تو اس کو مائنس کر کے 900 سال تو پھر بھی ہو گئے. قرآن میں سورہ عنکبوت میں. سو اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ہم اس کو نہ مانتے. قرآن میں اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے. ایجز اور کیا ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی، یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے بدلتی رہتی ہے. کبھی لوگ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، کبھی کم کے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں اگر لوگ بہت زیادہ طویل عمر کے تھے تو کچھ ایسے سرکمسٹینسز ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ رہے. ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ناردرن ایریاز میں آپ جائیں تو آپ کو 100+ لوگ نظر آئیں گے. جاپان میں کہتے ہیں کہ بعض ایسے چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جس میں میجورٹی جو ہے وہ 100+ لوگوں کی ہے. کلاش وغیرہ میں کچھ خوراک کچھ ہوتی ہے ان کی جو زندگی کی روٹین ہے. ہاں اور فکروں سے آزاد، پریشانیوں سے آزاد زندگی. ڈبل دین دی ایوریج مین تو چلے سمجھ میں آتا ہے نا، مطلب، لیکن اس کو اس اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا دوسرا کویسچن ہے کہ ہمارے ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ جی وہ جو نوح علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا یا ان کی قوم پہ، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، اس کی وجہ سے صفحہ زمین سے تمام کی تمام مخلوقات ختم ہو گئیں اور ایک ایک پیر بچ گیا، اور پھر دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہوئی. اور آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے تھے، اس کے بعد جو نئی نسل سٹارٹ ہوئی وہ نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان سے سٹارٹ ہوئی. تو اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو
از اٹ اے ٹرو اسٹوری کہ ایسے ہی ہوا تھا، یا وہ صرف ایک نوح علیہ السلام کی قوم، ایک خاص گروہ کے اوپر یہ سارا واقعہ تھا؟ یعنی اس میں دو چیزیں جو آپ نے بیان کی، ایک صحیح ہے، یعنی ایک معلوم ہوتا ہے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ایک صحیح نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سیلاب طوفان آیا یہ پوری دنیا پر آیا، یہ اسی علاقے میں آیا جس علاقے میں نوح علیہ السلام تھے. مگر یہ بات کہ اس زمانے میں اصل میں یہی قوم پوری انسانیت تھی، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. یعنی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ 4 آپ کے بیٹے تھے، ایک ڈوب گیا اور 3 رہ گئے، اور 3 بیٹوں ہی کی اولاد اصل میں اب اس دنیا میں آباد ہے. حامی نسل ہے، سامی نسل ہے، اور یافس. جو اولاد یافس 2 بیٹے تھے ان کے، ایک گوگ اور ایک میگوگ، یاجوج و ماجوج. تو معلوم ہوتا ہے ہم سینٹرل ایشیا وغیرہ کے ہم لوگ جو ہیں ہم سیمائٹس ہیں، سامی ہیں. افریقہ کے لوگ جو ہیں وہ حامی ہیں، اور یہ گورے اور یہ چینی جاپانی یہ یاجوج و ماجوج ہیں. سو یہ تقسیم معلوم ہوتی ہے وہیں سے. وائی ڈو پیپل کیپ سیئنگ قیامت از نیئر؟ بھائی ہم نے آج پہلی آیت یہی پڑھی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی اور قریب آ گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، تو یہ تو ایک ریالٹی ہے. قیامت کا ورڈ تو نہیں ہے، گھڑی سات، مطلب اس کو سات کا ورڈ ہے. گھڑی سے یا کسی واقعے سے کچھ بھی جیسے گھڑی. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو لفظ کو آپ پکڑتے ہیں نا، کہ یہ جو لفظ ہے اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک وہ گھڑی کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جائے گا. ظاہر ہے کوئی تیسری گھڑی تو نہیں ہو سکتی نا، مطلب کہ جس میں مثال کے طور پر لوگ مل کے تو ناشتہ کریں گے. بھائی یا تو عذاب والی گھڑی ہے یا پھر قیامت والی گھڑی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک انتخاب کریں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے آگے کی آیات میں کہ اس سے مراد قیامت کی گھڑی ہے. دونوں میں ویسے جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمہید اور تفصیل کا ہے، تمہید اور اصل واقعے کا. قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر جو عذاب نازل کیا وہ اسی لیے نازل کیا تاکہ اسی دنیا میں آخرت کو ثابت کر دے. دیکھیں آخرت کے بارے میں، آخرت ہے اصل دین. یہ جو دین ہے نا، یہ بات صحیح ہے، اس دین میں اصل جو پیغام ہے وہ موت کے بعد کا ہے، آخرت ہونی ہے. ورنہ کچھ نہ کچھ ہم بھی فلسفے بیان کر سکتے تھے کہ جی اس طرح نہیں، اس طرح رہنا چاہیے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی فلسفیوں نے بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں. اصل میں جو دین کا پیغام ہے اگر آپ غور کریں تو یہی لفظ دین ہے جو جواب دہی ہے، مالک یوم الدین. اصل خبر یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں حساب کتاب ہوگا. اس خبر کو بندہ سیریسلی نہیں لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو امیجیٹ دنیا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی برباد سی ہو جائے گی، پھیل جائے گی. مطلب بندہ تو یار وہ بندہ ہی نہیں رہا. ایک رونقی آدمی تھا، عیش کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، تو کی سڑیل جا بن گیا. یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. سو پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ. حالانکہ یہ بات بھی فضول ہے، آخرت کو ماننے کے نتیجے میں آدمی زندگی نہیں برباد کرتا، زندگی بہتری ہوتی ہے الحمدللہ، مگر لوگ اوائڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہر طرح کے، آخرت کیوں ہونی چاہیے، آخرت کیسے ممکن ہے، بھرا ہوا ہے قرآن اس سے. لیکن بہرحال وہ تو آپ سمجھیں نا تھیوریٹیکل آرگومنٹس ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی دلیل یہ دی کہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا، نیکی اور بدی کی بنیاد پر حساب کتاب اور پھر نتیجہ. ہم اس دنیا میں چند قوموں اور بستیوں کا انتخاب کر کے ان کے ہاں بھی یہی کچھ دکھائیں گے، یہیں دکھا دیں گے. چنانچہ رسولوں کی قوموں کو اسی گھڑی سے گزارا گیا. وہ دنیا کا چھوٹا عذاب تھا جس کو قیامت کبریٰ بعض اوقات کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی قیامتیں اصل میں اس بڑی قیامت کی
دلیل، شہادت، گواہی بن گئی ہے کہ جو خدا اعلان کے بعد، یعنی یہ دیکھیں جیسے اب قیامت کا اعلان ہو رہا ہے نا کہ ہونے والی ہے، اور لوگ کہیں کتنے ہوئے گی، بالکل اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ریسیو کرنے کے بس فوراً بعد ہی یہ کہہ دیا کہ میں اسی طرح سے تمہارے پاس آئے ہوں قریش کے لوگوں، جیسے فرعون کے پاس ایک پیغمبر آئے تھے اور فرعون نے انکار کر دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ دیا اور مسل دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسی سٹوری سنائیے، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اینڈ اٹ ہیپنڈ ان اے اسپین آف 22 years۔ تو یہ کیا ہے؟ اعلان کے بعد کہ قیامت آئے گی تم پر، اور قیامت آ گئی۔ تو میں یہی تو رو رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنے شد و مت کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا، شیر آیا کوئی نہیں آیا۔ خدا کے واسطے یار، سارا قرآن اگر یہ نہیں آیا شیر، تو سارا قرآن بے معنی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی زیادہ کہانیاں سنائی گئی، یہ وجہ کیا ہے؟ اب تو نہیں آئے گا طوفان نوح۔ یہی وجہ دیکھیں اب کیا ہوا، یہی انفارچونیٹ وجہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اتنی مرتبہ اللہ میاں نے طوفان نوح کا ذکر کیا ہے اور زلزلوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ پتہ کیوں کیا ہے؟ یہ عذاب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جدھر بھی آتا ہے ادھر یہ عذاب ہوتا ہے، تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور یہ جو ہے کہ تم ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، یہ ہمارے بعض برادر بزرگوں نے کہا کہ یہ اصل میں دین کا اصل دنیا میں دین پھیلانے کا طریقہ ہے۔ جہاد الجہاد، بندے پھڑو تے مارو، اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ سارے لوگ تمہارے اگر سرنڈر کر دیں۔ تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغام کے ساتھ ہم لوگوں نے زیادتی کی ہے، اور اس کے بعد جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو مسلمان ہیں وہ کلمہ گو ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے پیغام کو ماننا ناممکن بنا دیا کہ نہیں یار یہ باتیں تو نہیں مانی جا سکتی۔ کتنی ان ریزنیبل ریشنل بات ہے یار، تسی صحیح جگہ پیدا ہو گئے ہو، آپ جنتی ہیں، وہ غلط جگہ پیدا ہو گئے، وہ جہنمی ہیں۔ اور وہ کسی نے صحیح وہ پکچر بھیجتے ہیں کہ دیکھو دو کالونیز کی تصویریں، ایک بالکل صاف ستھری، ویل ڈیزائن، ویل آرگنائزڈ، ایک گندی مندی نظر آ رہا ہے۔ یہ کہا یہ جنتیوں کی بستی ہے گندی مندی، یہ جہنمیوں کی بستی ہے۔ یار کیا پیغام دے رہے ہیں ہم؟ یہ خدا کا پیغام نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب آخری حد تک میرٹ کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ یعنی اس میں اللہ کی رحمت ہوگی، مگر وہ رحمت سب کے لیے ہوگی۔ اللہ ہر انسان سے اکاؤنٹیبلٹی اس کی کرے گا، مگر اس کے اپنے حالات کے مطابق۔ In donation of eye, only superficial transparent layer of cornea is transplanted, not the whole eyeball۔ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی ڈاکٹر صاحبہ، لیکن فرض کیجئے کہ پوری آئی بال بھی چلی جائے، تو کیا اس سے یہ پرابلم پیدا ہو جائے گی کہ یہ آئی بال تو اس کی تھی، تو اس نے اس کو کیوں مس یوز کیا؟ تو اس نے جو کیا تھا اس میں ادھر کیا، خدا کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور فرض کیجئے کہ اگر آپ کی یہ بات لے بھی لے، تو کوئی سر پھرا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ گیا تو تھا نا اس کا اوپر کا حصہ، تو اب وہ وہاں جا کے کیا کر رہا ہے؟ اس کو واپس آنا چاہیے۔ مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے۔ جیسے وہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے کہ حوروں کا قد کتنا ہوگا، یہ کیا چکر ہے لوگوں کا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تقدیر کے علاوہ اموات نظر لگنے سے ہوتی ہیں، کیا حقیقت ہے؟ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں۔ بھائی تفصیل ہوگی تو میں بیان فرماؤں گا، کوئی اس کی تفصیل ہے ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا۔ اس کے امتحان ہونے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو آزادی ملے۔ اگر آزادی نہ ہوتی تو امتحان کیا تھا؟ کہ پتہ لگتا ہے کہ سب کو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ سوئی گیس کالونی میں کلاس ہو رہی ہے، آپ نے جانا ہے۔ آپ کو میں نے نہیں جانا، نہیں، آپ کہہ رہے یار یہ کیا چکر میں کوئی دھکا دے رہا ہے۔ نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں گے، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے
تو امتحان ہی نہیں ہے. فریڈم از اے پری ریکوزٹ فار ٹرائل، فار ٹیسٹ. اگر فریڈم نہیں ہے تو کوئی ٹرائل نہیں ہے. اور اس کو ذرا اور آگے بڑھائیں تو جتنا فریڈم اتنا امتحان. جس کا فریڈم ریسٹرکٹ ہو گیا اس کا امتحان بھی کم ہو گیا. فریڈم کا مطلب ہے آپ کو اختیار ہے، آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں. آپ چاہیں بندے کو مارنا آپ مار سکتے ہیں. تو اس لیے باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے کہ انسان کو ماریں، مگر انسان کو مارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی وجہ سے ایک آزادی کی زندگی بنایا. جہاں جہاں وہ کسی نتیجے کو روکنا چاہتے ہیں وہ روک بھی لیتے ہیں. آپ پوائنٹ بلینک کسی کو جا کے شوٹ کریں وہ نہیں مرے گا اگر خدا کے ہاں اس کی موت ابھی طے نہیں ہے، مگر یہ اختیار دیا ہے. یہ جو اختیار ہے اس کی میں نیگیٹو بات کر رہا ہوں. اس کی امپلیمنٹیشن میں بعض اوقات لوگ تلوار، بندوق وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور بندے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک اور دنیا ہے جس کو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے نتیجے میں ہماری آنکھیں جو چندھیا گئی ہیں، ہم اس دنیا کو نہیں سمجھتے. ایک اور دنیا ہے جس میں اگین بڑے غیر معمولی پازیٹیو اور نیگیٹو کام ہوتے ہیں. وہ ہے دی انویزیبل ورلڈ، نان فزیکل ورلڈ، جو بھی آپ اس کو نام دیں. جو نفسی جو دنیا ہے، نفسی علوم ہے. ایک ہے نا یہ مادی کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کو آپ نے جان کے اسٹیبلش کر کے کتنی ترقی کی ہے. بالکل اسی طرح سے ایک اور سائنس ہے، ایک اور دنیا. پتہ نہیں میں تو ایک بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کتنی ہوں، جن کو اگر آپ جان لیں تو قرآن کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ کہے گا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اینڈ وہ لے آیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں وہ دنیا ہے. اس دنیا میں وہ جادو بھی ہوتا ہے اور نظر بھی ہوتی ہے. تو اس طرح بھائی جیسے آپ کسی کو بندوق سے مار سکتے ہیں، کوئی جادو سے بھی مار سکتا ہے. جیسے کسی نے بندوق سے کسی کو مارنے کی کوشش کی، آپ اس کا علاج کر لیتے ہیں تو جادو کا بھی علاج ہو جاتا ہے. تو اس میں کافی ویسے الحمدللہ لمبی تقریر کر لی میں نے، آپ نے کہا تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. جناب نظر اور جادو اس لحاظ سے ایک کیٹیگری ہے کہ یہ دونوں نان فزیکل ورلڈ کے دو مختلف فینومینا، لیکن ذرا ان کی تفصیلات میں فرق ہے. یہ مت پوچھیے کیا فرق ہے، کیونکہ اس کے بعد میرا علم ختم ہو جاتا ہے. جی سر، اس میں جو ہمارے اگر دیکھا جائے تو 3 مذاہب، ہم اسلام ہے، کرسچینٹی ہے اور جیوز ہیں. تو یہ جو کرسچینٹی اور جیوز ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، کیا سر یہ اس وقت کی کرسچینٹی وہ چل رہی ہے یا یہ بعد میں چینج ہوئی؟ کیونکہ جتنے نبی آئے انہوں نے تو اسلام کی تبلیغ کی ہے اور اسلام کی توحید کو لے کے آگے چلے ہیں. تو یہ سر کرسچینٹی کب سٹارٹ ہوئی؟ یہ آیا حضرت عیسیٰ کو یہ جو مان رہے ہیں، یہ اسی وقت سے ہیں یا بعد میں یہ چینج ہوئے ہیں؟ جو پوپ ان کے آئے ہیں، یہ کب چینجز آئی ہیں ان کے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھے. مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار. یہ یقیناً جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا جو پیغام تھا، اس پیغام میں بھی انہوں نے لوگوں کو جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ وہ مسلم بنے. یعنی ناٹ ایگزیکٹلی دس ورڈ، جو بھی ان کی ہیبریو میں جو بھی لفظ تھا. قرآن نے یہ بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو یہودی بننے کو کہا نہ نصرانی بننے کو کہا. یہ ان کے فرقے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ کب ہوا؟ ویل عیسائی تو یعنی جن کو آپ مسیحی کہتے ہیں، یہ تو مسیح علیہ السلام کے کچھ زیادہ عرصے بعد نہیں بلکہ کچھ ہی عرصے بعد سینٹ پال جو ان کے زمانے کے انسان تھے، کنٹمپرری تھے. سینٹ پال کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کے مخالف تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو سینٹ پال نے مسیح علیہ السلام کے ان ماننے والوں کو کہ جو نان جیوز جینٹائلز تھے، ان کو یہ کہا کہ میں ملا ہوں جیزس کرائسٹ سے روڈ ٹو ڈماسکس پر، اور وہاں ان کی میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اب میرے ماننے والوں کو آرگنائز کرو اور ان کو پیغام پہنچاؤ اور اس پیغام کو پھیلاؤ۔ چنانچہ یہ سینٹ پال نے اعلان کیا کہ ہم کرسچنز ہیں، ایک نیا نام دیا، اور ہم تورات کے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شریعت کو اپنے زندگی سے نکال دیا، ہم نیچرل لا، مورل لا کو فالو کریں گے۔ سو جب بھی کوئی نیا فرقہ بنتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک اچھا کویسچن ہوتا ہے کہ یہ کب شروع ہوا، اس کی تاریخ کو ٹریس کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی شیعہ کب بنے، سنیوں نے اپنے آپ کو سنی کب کہا، بریلوی کب سے شروع ہوئے، دیوبندی پہلے تھے یا بریلوی پہلے تھے، اور اہل حدیث کب آئے، بٹ یو کین سی کہ یہ سب اسی زمانے میں آئے ہیں، اور ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس میں اختلاف بھی ہوگا کہ کون ہے کہ جو ان میں اوریجنیٹ کرنے والا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان مدرسوں کی تاریخ تو خیر نون تاریخ ہے، لیکن یہ کب ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہنا اور بریلوی کہنا پسند کیا؟ سو ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی ایریا آف انویسٹیگیشن ہے، مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، اور ہمیں مسلمان ہونے ہی پر خوش ہونا چاہیے۔ میں آج ہی ایک بات کہہ رہا تھا، اتفاق سے میری کلاس میں مجھے مضمون پڑھانا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ ہم اگر کھلے ذہن کے لوگ ہوتے تو ہمارے ہاں دو بڑے گروہ ہیں، ایک سنی اور ایک شیعہ، اور یہ پہلی صدی سے چلے آ رہے ہیں۔ میں اس پر کنونسڈ ہوں کہ اس کا کوئی حل قیامت سے پہلے نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ قیامت کے بعد تو اللہ میاں بتا دیں گے، اور کیا بتائیں گے، اپنے قرآن پڑھ کے سنا دیں گے، جو آج ہی ہم نے آیت پڑھی ہے، تل کا امت قد خلت، یار وہ لوگ تھے جو چلے گئے تھے، لاہا ما کسبت، ان کے کام آنا تھا جو انہوں نے کمانا تھا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آنا تھا جو تم نے کمانا تھا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے پوچھنا بھی نہیں تھا ہم نے کہ وہ کیا کرتے تھے، تو واٹ واز یور پرابلم، تو وہ تو وہاں سنائیں گے، یہاں کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ مگر جو بات میں نے کہی وہ یہ تھی کہ ویسے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ مذہب میں ہمارے ہاں ہوتا ہے بھائی، اگر آپ ایک خاص اینگل سے دیکھیں تو دین مذہب نام ہے سچائی کا۔ میں سچائی جاننا چاہتا ہوں نا، تو میں مذہبی بنتا ہوں، آئی وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کو بھی یہ موقع نہیں دیتے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی یہ موقع نہیں دیتے کہ یار تم جا کے شیعہ دوستوں سے اور ان کی مجلسوں میں کھلے ذہن کے ساتھ بات سنو، ہو سکتا ہے وہی ٹھیک ہو، اور نہ شیعہ یہ کہتے ہیں یار سنیوں کی بات ذرا غور سے سنو، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، یار وہی مسلمان، نہیں کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ ورنہ میری اپنی کنوکشن ہے، اگر یہ اوپن ہو جائے نا، کوئی ایک پارٹی نہیں جیتے گی، نہ نہ نہ، بہت سے سنی شیعہ ہو جائیں گے اور بہت سے شیعہ سنی ہو جائیں گے، وچ از گریٹ۔ بات یہ آپ کو سمجھنا چاہیے نا بھائی، آپ کو حقیقت جاننی چاہیے، آپ کو دلائل کو فیس کرنا چاہیے، آپ کو وہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ سنیں۔ لیکن کیا ہے، ایک رکاوٹ کھڑی کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہیں یہ نہیں بننے دوں گا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر ایک ایکسچینج ہو تو اس میں ایک بات سمجھ میں آئے، ایک انلائٹنمنٹ ہو، مگر وہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ موروثی چیز ہے، اور ہم جذباتی ہیں، اور ہم کچھ فیصلے آلریڈی کر چکے ہیں۔ ان ملنے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، شیعہ کی مسجد میں، جو میں نے غلطی سے تو وہ مجھے نیت کرنے کے بعد پتہ لگا، رکن میں جانے کے بعد کہا نے کچھ کر رہا تھا، ایک ساتھ میں نے ٹھا کر کے مارا، پتہ نہیں مجھے نہیں خیال تھا کہ یہ مجھے، میں کھڑا ہو گیا، وہ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں، میں نے یہ اس سے سیدھے میں نہیں جا رہا ہے، میں دوڑ کے مسجد میں، مجھے شیعہ کی مسجد آئی، اثر کا وقت، تو میں چلا گیا سیدھے میں، دیر ہو گئی، بھول گیا کیا بات، اس نے پھر
اللہ اکبر کا نیچے چلے، بائیں والے نے ٹھاک مجھے ٹکا دی. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھیں آپ کسی ایسی شیعہ مسجد میں چلے گئے جہاں کے شیعہ نامعقول تھے. آپ کو پتہ نہیں سنیوں کی اس طرح کی مسجد کا اتفاق نہیں ہوا. اب مجھے بیکاز آئی ہیو ٹو بی بیلنس، مجھے آپ کو ایک دو واقعات سنانے پڑیں گے. پہلے میں سنا چکا ہوں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں جماعت کے پیچھے ایک صاحب نے سنایا، جماعت ہو رہی تھی تو کچھ آواز آئی اور پھر آواز نہیں تھی، آوازیں تھیں، اور پھر کوئی ہاتھا پائی شروع ہو گئی ڈیورنگ جماعت. وہ پتہ لگا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ٹانگ کے ساتھ ٹانگ، پیر کے ساتھ پیر، ٹخنے کے ساتھ ٹخنے ملانا ہے. اس نے اپنی ٹانگ کھولی، اس نے اور پیچھے کی، اور اس نے اور کھولی، تو تھوڑی دیر کے بعد یہ لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ ایک ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو کم تر واقعہ سنایا. اب اس سے آگے بڑھ کر ایک اور اعلیٰ تر واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی سنا چکا ہوں میں. ایک صاحب نے بتایا 50s کی بات ہے، 1950s کی. ایک گاؤں میں ایک مسجد میں ایک اہل حدیث نماز پڑھنے آ گئے. اہل حدیث اب تو بہت ہو گئے ہیں اور بڑی ان کی اپنی ایک نفری ہے، وہ ان کی بات اب لوگ سنتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں ان کو they were very condemned, ان کو وہابی کہا جاتا تھا، اور تو وہ بات جب وہ نماز پڑھی انہوں نے، ظاہر کیسے پتہ لگا، انہوں نے رفع دین کیا، آج وہابی نماز پڑھ کے گیا ہے. تو گاؤں کی اس مسجد میں اس بات پر تو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ مسجد کا وہ حصہ ناپاک ہو چکا ہے، پلیت ہو چکا ہے. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا. البتہ اس پہ ضرور اختلاف تھا کہ اب اس کو پاک کیسے کرنا ہے. تو اس میں کافی ڈیلیبریشنز کے بعد جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ ایک اندازہ کیا کہ وہ بندہ کتنی اسپیس پہ کھڑا ہوگا. اتنی اسپیس کو انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا، دائرہ لگایا اور اس کو کھودا اتنا جتنا بندے کا اندازاً قد تھا، اور وہ والی مٹی نکال کے باہر پھینکی، نئی مٹی لائے اور اس فرش کو کیا تو مسجد پاک ہوئی. سر یہ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اوکے جی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.